بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سانحہ کربلا میں شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایثار و قربانی، صبر و تحمل، بہادری و شجاعت اور عزم و استقلال کی وہ عظیم داستان ہے جسے تا قیامت یاد رکھا جائے گا۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر سعدیہ فاطمہ، محرم الحرام کے سلسلے کے خصوصی پروگرام شان اسلام کے ساتھ۔ دوستو، آج ہمارا تیسرا پروگرام ہے۔ پچھلے پروگرامز میں ہم نے محرم الحرام میں تخلیق کائنات، یوم عاشور کی اہمیت، صحابہ کرام اور انبیاء کرام کا ذکر کیا تھا۔ آج کے پروگرام میں ہم خصوصاً شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سانحہ کربلا اور اہل بیت کا ذکر کریں گے۔ پروگرام میں فارمیٹ کے مطابق ہمارے ساتھ موجود ہیں ننھے پیارے پیارے بچے، جن سے سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی کریم اختر صاحب۔ مفتی صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، مفتی صاحب پروگرام میں گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً ہماری رہنمائی کریں گے اور اہم پہلوؤں کی وضاحت بھی کریں گے۔ تو پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آڈینس میں بیٹھے بچوں سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو میرا پہلا سوال، جو کہ بہت ہی آسان سوال ہے اور میں چاہوں گی کہ بہت ہی ننھا سا بچہ مجھے اس کا جواب دے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمیں کون بتائے گا؟ آپ۔ گلستان نبوی کے پھول نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ شاباش، بہت خوب۔ اور میرا اگلا سوال بھی بہت آسان سا سوال ہے، اور وہ بھی میں چاہوں گی کوئی ننھا ساتھی اس کا جواب دے۔ میرا سوال ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم اور والدہ محترمہ کا کیا نام تھا؟ آپ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ محترمہ کا نام سیدۃ النساء حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ شاباش، بہت خوب۔ مفتی صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ جیسے ان بچی نے لفظ استعمال کیا سیدۃ النساء، تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ سیدۃ النساء سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لاڈلی بیٹی ہیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بہت سارے القابات سے نوازا گیا ہے، جن میں سے سیدہ، طاہرہ، مبارکہ، بطول، زہرا وغیرہ وغیرہ۔ ان میں سے ایک بہترین لقب جو اللہ کے رسول نے دیا ہے وہ ہے سیدۃ النساء اہل الجنہ، کہ جنتی خواتین کی وہ سردار ہوں گی۔ اور سیدۃ النساء اہل الجنہ کا مقصد یہ ہے کہ وہ جنت میں جتنی بھی خواتین، مسلم خواتین ہوں گی جنت میں، ان سب کی وہ سردار ہوں گی اور ان سب کی صدارت وہ کرے گی۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت بات کہ حضرت فاطمہ الزہرا جنت میں تمام خواتین کی سردار ہوں گی۔ میرا اگلا سوال ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی کے بیٹے تھے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ تو اب اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ میرا اگلا سوال ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں کیا رشتہ تھا؟ تو کون بتائے گا؟ جی۔ حضرت امام حسین رضی تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن رضی تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی تھے۔ حضرت امام حسین رضی تعالیٰ عنہ 3 ہجری میں پیدا ہوئے۔ شاباش۔ اب میرا اگلا سوال ہے کہ پیدائش کے بعد جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا تھا اور کیا کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر بہت مسرور ہوئے۔ اپنے دہن مبارک میں کھجور چبا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تالو میں لگائی اور برکت کے لیے اپنا لعاب مبارک بھی آپ کے منہ میں داخل فرمایا اور نام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا۔ آپ کے دونوں کانوں میں اذان و اقامت کہی، اور پیدائش کے 7ویں دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال کٹوا کر ان بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کی۔ ختنہ بھی اسی روز کیا گیا اور ایک دمبا ذبح کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ کیا گیا۔ بہت خوب، شاباش، آپ نے بہت تفصیل سے جواب دیا۔ میرا اگلا سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کے بارے میں ہمیں کون بتائے گا؟ رحمت للعالمین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہایت درجہ محبت کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ آپ کو اہل بیت میں سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے فرمایا کرتے تھے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے پاس بھجوا دیں تاکہ میں ان سے پیار کروں، ان کو محبت دوں اور ان کو اپنے سینے سے لگا دوں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں کو محبوب بنا دے۔ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار تھے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر فاروق بے ساختہ کہنے لگے کیا خوب سواری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار بھی کیا خوب ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانان جنت کے سردار ہوں گے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب جواب دیا آپ نے، اور آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا بہت تفصیلاً احاطہ کیا۔ مفتی صاحب، اب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی اور میں پوچھوں گی آپ سے کہ آپ بھی ہمیں اس میں مزید کچھ رہنمائی فرمائیں اور بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت فرماتے تھے؟ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما، یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی محبوب اور عزیز تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بلاتے، سینے سے لگاتے اور ایک عجیب قسم کی ٹھنڈک محسوس فرماتے تھے۔ باقاعدہ اپنی لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کرتے تھے حسنین کریمین کو میرے پاس بھیجا کرو تاکہ میں ان کو محبت دوں اور ان کے ساتھ کھیلوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مسجد میں ایسے بھی منظر لوگوں نے دیکھا کہ وہ دونوں آ رہے ہیں، حضرات حسنین کریمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف فرما ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈر سے کہ کہیں شہزادے گر نہ پڑے جلدی جلدی ممبر سے وہ اتر جاتے ہیں اور ہاتھ سے پکڑ کے اپنے قریب بٹھا دیتے ہیں، کبھی گود میں بٹھا دیتے ہیں، شدید محبت فرماتے تھے۔ چنانچہ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات حسنین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یا اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا وہ اللہ کے ہاں مبغوض ٹھہر گیا، اور جو اللہ کے ہاں مبغوض ہو گیا یعنی جسے اللہ بغض رکھے وہ ہو گیا، تو تحقیق اس کو اللہ نے آگ میں داخل کر دیا ہے۔ اس طرح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ سے اور ان دونوں سے حضرات حسنین کریمین سے محبت کی اور ان کے والد سے اور ان کی والدہ سے محبت کی، تحقیق بروز قیامت وہ میرے ساتھ میری ہی ٹھکانے پہ ہوں گے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بے شک حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ ایک اور روایت بھی بیان کرتا چلوں، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی غرض سے حاضر ہوا، دروازہ کٹکھٹایا، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، کیا دیکھتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گود میں کچھ اٹھائے ہوئے ہیں اور اپنی چادر اوپر وہ اڑے ہوئے ہیں۔ میں نے اپنی جب خدمت عرض کی، اللہ کے رسول نے جواب دیا۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا یا رسول اللہ گود میں کیا اٹھائے ہوئے ہیں؟ اللہ کے رسول نے چادر یوں ہٹائی، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جانب حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ بیٹے ہیں، دوسری جانب حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھائے ہیں، اور پھر فرمایا یا اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، اور جو ان دونوں سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما اور ان کو بھی اپنا محبوب بنا لے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ تو دیکھا بچوں آپ نے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے محبوب تھے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔
بہت شکریہ مفتی صاحب. میرا اگلا سوال ہے کہ آپ میں سے کچھ بچوں نے پچھلے سوالات کے جوابات میں اہل بیت کا ذکر کیا, تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اہل بیت کیا ہوتا ہے. آپ. اہل بیت سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امہات المؤمنین یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مبارکہ اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل. شاباش, بہت اچھا جواب دیا آپ نے. مفتی صاحب میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ اہل بیت کی کچھ وضاحت کرتے ہیں. چونکہ میرے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں تو میں یہی چاہوں گا کہ میرا جواب بہت ہی مختصر بھی ہو اور بہت ہی وہ عام فہم ہو, یہ سمجھ جائیں. اہل بیت عربی کا لفظ ہے, مطلب ہے گھر والے. تو گھر والے میں کون کون شامل ہیں, اس میں علماء نے اختلاف بھی کیا ہے. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات شامل ہیں یا صرف ازواج مطہرات کو ہی اہل بیت کہا جاتا ہے. بعض کہتے ہیں نہیں جی, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات طاہرات یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں, رسول اللہ علیہ وسلم کی اولاد وہ بھی شامل ہیں. لیکن جامع تعریف اہل بیت کی یہ ہے کہ اہل بیت میں رسول اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی شامل ہیں, جس کا اشارہ قرآن مجید کی سورۃ الاحزاب سے ملتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس آیت سے اشارہ ملتا ہے, واضح ہوتا ہے, علماء فرماتے ہیں کہ ثابت ہوتا ہے کہ اس سے ازواج مطہرات ہی مراد ہیں. تو ازواج مطہرات بھی اللہ کے رسول کے اہل بیت میں شامل ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مبارکہ جس میں بیٹیاں اور بیٹے, اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ, یہ دونوں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹے بھی اہل بیت میں شامل ہیں. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت تفصیل سے اس سوال کا احاطہ کیا. میرا اگلا سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا آپس میں کیا رشتہ تھا, کون بتائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی صاحبزادی سیدۃ النساء حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بن گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا اور بچوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش کی. شاباش, ماشاءاللہ, بہت خوب جواب دیا آپ نے. اب میرا اگلا سوال ہے کہ سانحہ کربلا کب پیش آیا. سانحہ کربلا 10 محرم الحرام 61 ہجری میں عراق کے کوفہ شہر کے قریب میدان کربلا میں پیش آیا. شاباش, مجھے یہ کون بتائے گا کہ لشکر حسینی کی تعداد کتنی تھی. جی 72 افراد چھوٹے بڑے. شاباش, بہت خوب. اور اب لشکر یزیدی کے بارے میں کون بتائے گا کہ ان کی تعداد کتنی تھی. آپ بتائیں. لشکر یزیدی کی تعداد 4000 تھی. شاباش, بہت خوب. اب مجھے یہ بتائیں کہ قافلہ حسینی میدان کربلا میں کب پہنچا, کون بتائے گا. آپ. 2 محرم الحرام 61 ہجری. شاباش, بہت خوب. اب ہمیں لشکر حسینی کے ننھے شہیدوں کے نام کون بتائے گا. جی. حضرت علی اصغر بن حسین جو صرف 6 ماہ کے تھے, حضرت اون اور حضرت محمد جو حضرت زینب کے بیٹے تھے, عبد الرحمن بن عقیل, محمد بن عقیل, ابوبکر بن حسین. شاباش, بہت خوب. یعنی کہ حضرت علی اصغر سب سے ننھے شہید تھے جن کی عمر 6 ماہ تھی. میرا اگلا سوال ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہمیں کون بتائے گا. جی. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں, اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں. آپ نے سانحہ کربلا میدان کربلا میں دشمن کا بہت جوشیلے انداز اور حزم و ہمت سے مقابلہ کیا. آپ اپنے بھائی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہیں. شاباش, بہت عمدہ تذکرہ کیا آپ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا. مفتی صاحب, اب میں آپ کی طرف آؤں گی اور میں چاہوں گی کہ آپ بھی ہمیں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار اور بلند مقام اور مرتبہ کے بارے میں کچھ بتائیں. حضرت زینب بنت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وقت کی جلیل القدر خاتون تھی, بہت ہی جری استقامت والی. چنانچہ جب حضرت
سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آپ کی ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھ گئیں، جن سے 3 بڑی ذمہ داریاں تاریخ میں مذکور ہیں۔ پہلی ذمہ داری تو یہ تھی کہ شہزادہ سجاد جو مریض تھے، زخمی بھی بعض تھے، چھوٹے بچے، ننھے بچے، ان کی حفاظت اور نگہداشت وغیرہ کی تھی، تیمارداری کرنی تھی۔ دوسری بڑی ذمہ داری ان کی یہ تھی کہ لشکری حسینے میں جو یتیم بچے رہ گئے تھے، بیوہ خواتین، ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ان کی تھی۔ اور اس سے سب سے بڑی ذمہ داری جو ان کی تھی وہ یہ تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے نکل کر جس مشن کے لیے نکلے تھے، اس مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانا، یہ اصل میں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس کا کردار ہے۔ چنانچہ آج بھی اگر واقع کربلا کو ہم بڑے شد و مد کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، بڑی جذبے کے ساتھ، ایمانی حرارت کے ساتھ یاد کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شیل خطبات کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اب میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں فلسفہ شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ بتائیں۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے پروگرام کا یہ خلاصہ بھی ہونا چاہیے، لب لباب ہونا چاہیے، اور ان بچوں کو بھی جو کل کی انشاءاللہ ملک و ملت کے لیے سرمایہ افتخار ہوں گے، ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کیوں کر کربلا میں اپنی جان قربان کی، کیوں کر اپنے بچوں کو یتیم کرایا، اپنے بیویوں کو کیوں کر وہ بیوہ کرایا، اپنا پاکیزہ وطن مدینہ جیسے پاک فضا کو کیوں چھوڑا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ان بچوں کو بلکہ دیکھنے اور سننے والوں کو فلسفہ شہادت امام حسین کو بغور پڑھنا بھی چاہیے، سمجھنے بھی چاہیے، اور اس پر عمل پیرا بھی ہونا چاہیے۔ دیکھیے، اصل میں شہادت کسی بھی مسلمان کے لیے دنیا کی عظیم ترین سعادت ہے، اور یہ ہر ایک کو ملتی بھی نہیں ہے۔ سیدنا حسین بن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے واقعہ کربلا کے میدان میں اپنی جان کی قربانی دے کر امت کو یہ درس دیا ہے کہ آپ نے حالات چاہے جیسے بھی ہوں، آپ نے حق و صداقت کے علمبردار بن کر کڑے رہنا ہے۔ آپ نے باطل کے خلاف، طاغوت کے خلاف، ظالم کے خلاف، جابر کے خلاف آواز اٹھانی ہے، مظلوم کی حمایت کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ واقع کربلا کا ماٹھو یا پیغام یہی ہے کہ انسانوں کو بیدار کیا جائے، ان میں جرت و استقامت، استقلال، عہد و عزم اور عہد و وفا، یہ اعلیٰ انسانی اوصاف پیدا کی جائیں، اور جب یہ اعلیٰ انسانی اوصاف ہمارے اندر آئیں گی تب ہم دنیا کے فاتح ٹھہریں گے۔ تاریخ شاہد ہے کہ ظالم بہت گزرے ہیں، جابر بہت گزرے ہیں، لیکن ظالم اور جابروں کو ماضی کا حصہ بن نہیں ہوتا ہے، اور جو حق و صداقت کے علمبردار ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں، وہ امر ہو جاتے ہیں، اور تاریخ کے اوراق میں وہ زندہ اور تابندہ وہ ہو جاتے ہیں۔ امام سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یہ درس دیتی ہیں کہ کربلا اس وقت بھی زندہ تھا، کربلا آج بھی زندہ ہے، اور کربلا کا پیغام اس وقت تک جاری رہے گا، زندہ رہے گا، تابندہ رہے گا، جب تک دنیا میں ایک بھی بندہ پیغام سننے والا باقی رہے گا۔ مفتی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی محرم الحرام کے سلسلے کی خصوصی پروگرام شان اسلام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آڈینس میں بیٹھے ہوئے بچوں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ لوگ تشریف لائے اور آپ نے ہماری بھی معلومات میں اضافہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اپنی ہوسٹ ڈاکٹر سعدیہ فاطمہ کو اجازت دیجیے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔